الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بھئی آواز میں گونج ہے سنائی نہیں دیتی. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ مساجد کے اجتماعات اور جمعہ کے اجتماعات ہو رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن یہ جو وبا آئی پوری دنیا میں ہر شخص متاثر ہوا، ہر گھر، ہر ملک، ہر محلہ، ہر انسان اس سے متاثر ہے. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا نیا چولا بدل رہی ہے. اب پتہ نہیں اس حالت میں یا اس کے بعد پوری دنیا کا حولیہ کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ حضرات کو آواز سنائی دے رہی ہے؟ آواز سنائی دے رہی ہے میری؟ آپ حضرات بتائیں. سنا لوگ کہہ رہے نہیں سنائی دے رہے، آواز سنائی نہیں دے رہی. اس سلسلے میں باتیں تو بہت ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اگر دیکھا جائے تو تمام مسائل کا خلاصہ ہے. اور وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہے خشکی میں بھی، تری میں بھی، سمندروں میں بھی، زمینوں پر بھی. سارا پھیل گیا ہے فساد، اور یہ نظر آ رہا ہے. قرآن نے جو بات کہی ہے وہ نظر آ رہی ہے. فساد پھیل گیا ہے. کیوں پھیلا؟ اس کائنات میں کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا، کوئی اللہ کے ارادے کے نہیں ہوتا. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ وباوی اللہ ہی نے پیدا کی. عذاب ہے، فساد ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس پوری کائنات کا خالق ہوں.
تمہارا رحمان ہوں، رحیم ہوں، تمہارے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تمہیں بہت اعظم المخلوق، اشرف المخلوق، دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے اونچا مقام تجھ کو دیا ہے۔ یہ سوچو کہ میں نے تمہارے اوپر یہ عذاب کیوں مسلط کیا، یہ فساد کیوں پھیلایا، اس کی وجہ بتائی، اس کی وجہ ہے بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے پھیلا ہے کہ جو بدعمالیاں لوگوں نے اختیار کر لی ہیں اس کا ذائقہ چکھا دو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ناس مسلمانوں کا نام نہیں ہے، یعنی انسانوں کا نام ہے، اس میں مسلمان بھی داخل ہیں، کافر بھی داخل ہیں۔ کافروں نے اور مسلمانوں نے جو خرابیاں، بدعمالیاں، میری نافرمانیاں اختیار کر لی ہیں، یہ فساد اس کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کیوں پھیلا؟ اس کی وجہ سے پھیلنے سے فائدہ کیا ہوگا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام بغیر حکمت کے نہ ہے۔ خود نہیں پھیلا، ہم نے پھیلایا ہے۔ کیوں پھیلایا ہے؟ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے پھیلا ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے پھیلایا ہے۔ تم میں مسلمان بھی داخل ہیں، کافر بھی داخل ہیں، تمام انسانوں نے بدعمالیاں اختیار کر لی تھی، اس کی وجہ سے فساد پھیلا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھا دے نتیجہ ان کی بدعمالیوں میں سے کچھ بدعمالیوں کا، سب کا نہیں، سب کا تو آخرت میں جہنم میں آئے گا، بدعمالیوں کا سارا نتیجہ تو آخرت میں آئے گا، لیکن تمہیں ہم نے یہ فساد میں ڈالا ہے، عذاب میں ڈالا ہے، تمہارے بعض اعمال کی وجہ، سارے گناہوں کی نہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے۔ لعلہم یرجعون، مقصد یہ ہے کہ واپس آ جائیں، باز آ جائیں اپنے کرتوتوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی بدعمالیوں سے۔ یہ خلاصہ ہے، یہ پیغام ہے، یہ کورونا وائرس نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب ٹھیک ہو جاؤ، آخرت کا جو عذاب ہونے والا ہے بدعمالیوں پر، وہ اپنی جگہ پر، یہاں سے تم اس کو چکھ لو، اندازہ کر لو آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اس واسطے مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے توبہ اور استغفار کریں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ زبان سے تو کہتے ہیں توبہ کر لی، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کام کرتے رہتے حرام خوری کا۔ ہمارے پاکستان میں حرام خوری بڑے پیمانے پر جاری ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک حلال کھانے کا انتظام بہت کم باقی رہ گیا ہے۔ سرکاری دفاتر میں، تجارتی اداروں میں، بازاروں میں حرام خوری چل رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی، بد نظمی کی اور کرپشن کی وبا اور مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ حلال کھانے میں مزہ نہیں آتا وہ لوگوں کو جب تک اس کو حرام کا ذائقہ نہ ڈال دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ یا اللہ ہم نے توبہ کر لی، معاف کر دیجیے، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں، پکا وعدہ کر لیں اللہ سے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر اگر خدا نخواستہ توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لیں۔
لیکن توبہ پوری کر لے، دل میں پکا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں تو ارادہ ہے کہ کرتے رہیں گے، رشوت لیتے رہیں گے اور اپنی ڈیوٹی کو خراب کرتے رہیں گے، کام چوریاں کرتے رہیں گے، تجارت میں گڑبڑ کرتے رہیں گے، ناپ تول میں کمی کرتے رہیں گے، دھوکہ بازی کرتے رہیں گے، اور یہ اللہ ہماری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ عزم کر لے کہ جو گناہ بھی ہم کر رہے تھے وہ سارے ہم نے چھوڑ دیے، آئندہ نہیں کریں گے، شرمندہ ہیں ہم۔ اس بات کی توبہ اگر کر لیں گے، جس دن توبہ ہو جائے گی انشاءاللہ معافی ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، عذاب ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی عذاب اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ذریعہ بنا دے، تو غالباً دنیا بدل جائے گی۔ اس عذاب کے بعد دنیا ایسی نہیں رہے گی جیسی آج ہے، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا کا اچھے نتائج سے ہمیں متمتع فرمائے، اس کے برے نتائج سے بچائے۔ جو بیمار ہو گئے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے۔ ایک بات تو اس کرونا وائرس سے متعلق یہ ہے، دوسری ایک بات اور بھی ہے جو کام کی ہے، وہ بھی کام کی ہے، اور وہ یہ کہ پوری دنیا میں تمام ترقی یافتہ ممالک میں کاموں کا اور چھٹیوں کا اوقات یہ چل رہے نظام کار کہ صبح کو کام شروع کرتے ہیں، شام کو ختم کر دیتے ہیں۔ عام طور سے یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، جاپان میں، چائنا میں جہاں ہم گئے ہم نے ہر جگہ یہ دیکھا کہ صبح سویرے سب کے سب مشغول ہو جاتے ہیں کاموں میں، اور جو لوگ ڈیوٹی اگر وہاں ہو رہی ہے 8 بجے تو 6 بجے سے گھروں سے دوڑتے ہیں، وہ فاصلے ہیں بہت، 7 بجے ہو رہی ہے تو اس سے بھی پہلے سویرے سے ٹریفک کا یہ حال ہوتا ہے کہ زبردست ٹریفک دوڑ رہی ہوتی ہے اپنی ڈیوٹیوں پر۔ 7-8 بجے کاروبار شروع ہو جاتا ہے، سارے دفاتر سرکاری اور تجارتی کھل جاتے ہیں، بازار کھل جاتے ہیں، کاروبار شروع ہو جاتا ہے، اور 5 بجے عام طور سے سارا کاروبار بند، ساری بازار بند، سارے کارخانے بند۔ کارخانوں کی تو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں لیکن ایک ڈیوٹی والے جو ہے وہ ان کا چھٹی ہو گئی، اور بالکل آرام، چھٹی۔ ہاں، صرف دواؤں کی اور ایمرجنسی کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کی دکانیں اور دفاتر کھلے رہ جاتے ہیں، باقی سب بند ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ بھی ایسے رات میں تقریبات بھی وہاں نہیں ہوتی، عام طور سے مغرب کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو بات کہی تھی کافروں نے لے لی، ہم نے چھوڑ دی۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ 11-12 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کو 12-1 بجے تک بازار کھلے رہتے ہیں، بجلی برباد ہوتی رہتی ہے اور آرام و راحت برباد ہوتا رہتا ہے۔ قرآن نے اوقات کی تقسیم پہلے سے کر دی تھی ہمارے لیے۔ 30واں پارہ عما یتساءلون کی پہلی سورت، اس میں قرآن کریم نے ہمارا نظام الاوقات بتا دیا ہے، تمہارا نظام الاوقات کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ نیند کو تمہارے لیے تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہم نے، تمہیں نیند دی ہے تاکہ تمہاری تھکن دور ہو جائے،
وہ تکن کب دور کرو گے؟ دن میں یا رات میں؟ تو قرآن نے کہا کہ وجعلنا اللیل سباتا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے لباس بنا دیا ہے، پردے کی چیز بنا دی ہے، تمہارے لیے پردے کا سامان کر دیا رات میں۔ آرام کرو، گھر میں رہو، گھر کے کام کاج کرو، باہر کے جو کام ہیں وہ نہیں رہے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاشی مشاغل کا وقت بتایا کہ معاشی کارروائیاں دن میں کرو، نیند میں، اور رات میں معاشی کاموں سے کی بجائے اپنے دوسرے نجی مشاغل جو گھر سے متعلق ہیں اندرونی، ان کو اختیار کرو، اور نیند لے لو۔ نیند اچھی طرح لے لو گے تو اگلے دن تمہارے دن کے کام بہتر انجام پائیں گے۔ الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے بارے میں کے زمانے میں ہماری حکومت نے تھوڑا سا قدم اٹھایا ہے اس خیر کی طرف، اور انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ صبح کو 9 بجے سے رات کو شام 7 بجے تک، فجر کی نماز سے رات کو 7 بجے تک۔ خلاصہ یہی ہے کہ صبح کو کھلنا چاہیے سارے کام۔ تو کیا بعید ہے کہ اس وبا کو اللہ نے ہمارے لیے اس خیر کا ذریعہ بنا دیا ہو کہ ہمارا معاشی نظام، تجارتی نظام، سرکاری نظام درست ہو جائے اور اوقات سنت کے مطابق ہو جائیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو جائیں۔ بہت سارے غیر مسلموں نے ہماری بہت ساری اچھائیاں لے لی اور ان کی بہت ساری خرابیاں ہم نے لے لی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میری درخواست ہے تاجر حضرات سے، ملازمین سے، کاروباری حضرات سے، سرکاری افسران سے کہ اپنے اوقات کو قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق کریں، جس پر پوری دنیا عمل کر رہی ہے۔ تم بھی عمل کرو گے، اگر تم بھی عمل کرو گے تم بھی ترقی کرو گے۔ وہ ساری دنیا کے ممالک معاشی ترقی کر رہے ہیں، پاکستان تو معاشی ترقی نہیں کر رہا، معاشی ترقی دوسرے ممالک کر رہے ہیں۔ جو ترقی کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اوقات اس کے درست ہوں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی صحیح راستہ اختیار کر لیں، اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معافی کا ذریعہ بنا دے۔ اور عید الاضحیٰ کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ قربانیوں کا، اجتماعی قربانی کا انتظام دارالعلوم میں بھی ہوگا، 11,000 روپے کا ایک حصہ ہوگا۔ اس کے قربانی کے احکام اور مسائل، عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل یہ چھپے ہوئے ہیں، اور دفتر سے امید ہے کہ مل جائیں گے آپ کو استقبالیہ سے۔ ان کا مطالعہ کیجیے، قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں، مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کے میں کیا اعمال کرنے چاہیے، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔